آٹومیٹک سسٹم کے ساتھ چینج ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. نبی کے فالوورز جب کام کرتے ہیں، نبی کے ساتھ مل کر قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کر کامیابی ملتی ہے. اللہ مدد ضرور کرتے ہیں مگر ٹیسٹ کرنے، آزمائش کے بعد. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دی اور کتنا کام کیا، تب جا کر کامیابی ملی. تو یہ یہی سوچ رہے تھے کہ بس موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرشتے آئے اور سارا کچھ ٹھیک کر کے چلے جائیں. اسی لیے کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہو رہا تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں. قال موسیٰ نے جواب دیا عسیٰ قریب ہے ربکم تمہارا رب ان یہلکا ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمن کو ویستخلفکم خلیفہ بنائے تمہیں فی الارض زمین میں. فینظروا پھر وہ دیکھے کیفا کس طرح تعملون تم کام کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور زمین کی خلافت تمہیں دے دے اور پھر دیکھے کہ تم کس طرح سے کام کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑا صبر رکھو، آخر کار تمہارا دشمن ہی ہلاک ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا طریقہ ہے. اگر ایمان والوں سے کوئی الجھے گا تو پھر فائنلی اسے مرنا پڑے گا، اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا. یہی بات بتائی اور پھر خلافت زمین میں مل جائے گی. بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مصر کی حکومت ملی، مگر نہ یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں، نہ تو تو انجیل وغیرہ سے اور نہ ہی تاریخ سے. تاریخ خود اس پر گواہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو کیا پیغام دیا تھا؟ ابھی آپ نے جب پڑھنا شروع کیا ہے لے جانے دو، ابھی آپ نے جب اب بھی شروع کیا تو بنیادی پیغام یہی تھا، ایک تو ایمان لیا اور دوسرا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے. اگر وہ ایمان لے آتے تو کیا بنی اسرائیل مصر میں رہتے؟ اگر قبطی اور فرعون سب مسلمان ہو جاتے اور مصر ایک اسلامی حکومت اس وقت بن جاتا، تب بھی کیا بنی اسرائیل مصر میں رہتے؟ نہیں رہتے. انہوں نے چلے جانا تھا کیونکہ ان کے لیے سرزمین فلسطین مخصوص کر دی گئی تھی، چن لی گئی تھی. اسی لیے تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی زمین ہماری ہے. ابھی تو وہ فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے تھے. اس وقت میں ضرور دی گئی تھی مگر پھر انہیں معزول کر دیا کر زمین سے نکال دیا گیا. تو یہ جو ہے کہ خلافت مصر میں دی گئی، یہ بات ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فرعون ضرور مر گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے جانشین اس کے بیٹے کو بنایا گیا. بیٹا کمسن تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور بغاوت کر دی خاندان کے لوگوں نے. اور پھر اس کے چچا زاد فیملی نے، ان کے چچا کی اولادوں نے قبضہ کر لیا اور پھر ان کی آگے حکومت کر دی. تو خیر تو بہت بعد تک باقی تھی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1896 میں مصر کی کھدائی کے دوران ایک کتبہ برآمد ہوا جو فرعون مفتاح کی طرف کا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے اپنی کئی فتوحات کا ذکر کیا تھا، کامیابیوں کا، کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس زمانے میں ایسی ٹیبلٹس بھی بنا کر لگائی جاتی تھی نا بادشاہوں کی کامیابیوں کی. اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا نشان مٹا دیا گیا اور ان کا بیج ختم کر دیا گیا. تو اسی یعنی یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت ہیں جس سے ہسٹورینز کا ماننا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں مصر میں تو ان کا واسطہ مصطح سے پڑا جو کہ رامسس کا بیٹا تھا. اور رامسس کی زندگی ہی میں رامسس نے اسے شریک سلطنت کر لیا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو غالباً پیچھے سے رامسس مر گیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو نفتاح جو ہے وہ مطلق العنان حکمران. تو ان کا دوبارہ واسطہ نفتاح سے پڑا اور من کر ڈوبنے والا جو بادشاہ تھا وہ نفتاح تھا، رامسس نہیں. قتل و غارت گری بہت کی نا، بیج ختم کر دیا. مراد اسی طرح سے ہے جیسے آپ دیکھیں ابھی جب برما میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی تو انہوں نے لکھا تھا کیا ان کا نام تھا، یہ ان کا جو نسلی نام ہے روینگا نام ہے اس قوم کا. یہ جس قوم سے وہ ویسے تو مسلمان ہیں بیچارے لیکن نسلی اعتبار سے جس قوم سے وہ بلونگ کرتے ہیں تو وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. ان کے سیاستدان نے ہاتھ پر بھی اور دیواروں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا نو روینگاز کہ روینگاز کو ختم کر. تو بھائی ہم نے اتنی قتل و غارت گری کی، ہم نے ان کی نسل ختم کر دی. نسلیں ایسے ختم نہیں ہو.
جب تک کسی قوم کا واقعی خاتمے کا وقت قریب نہ آ جائے. یعنی کہ کسی قوم کو ختم کرنا بہت بڑی بات ہے. اور دنیا سے جو اب تک 2 ریسز ختم کی گئی ہیں وہ ابھی تک جو ہے یورپینز نے کی, برطانویوں نے کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی گنتا نہیں ہے نا, کیونکہ ان کا جنگ تھوڑی, وہ تو سپر پاور ہے. ویسے تو سپر پاور بھی نہیں رہے برطانیہ والے, لیکن پھر بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. سپر پاور نہ ہی سپر پاور کے دوست صحیح. آپ کی ہسٹری اتنی کمزور ہے. امریکہ پر کس نے قبضہ کیا تھا بتائیں تو صحیح. ریڈ انڈین وہاں کے اصل باشندے کہاں پائے جاتے ہیں؟ گنتی کے 4-5 ہزار لوگ ہیں, وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. تو وہ پوری ریس آلموسٹ بچ گئی. کہاں ملتے ہیں آپ کو ریڈ انڈین جو امریکہ کے اصل باشندے؟ اور پھر آسٹریلیا پر جب قبضہ کیا گیا, آسٹریلیا ایسی خالی نہیں پڑا ہوا. آسٹریلیا کے جو اصل باشندے تھے ایبروجینیز, سارے کے سارے مار ڈالے گئے. پوری ریس ختم کر دی. They killed millions of people. اور اس کے باوجود امن کے ایوارڈ بانٹتے تھے. اور ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمیں اپنے آپ پر شرمندگی رہتی ہے. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم ہیں کون, ہمارا اصل کیا ہے. آسٹریلیا کی پوری ریس ختم کر دی اور ان سے اتنا برا برتاؤ کیا گیا کہ جانوروں سے بھی نہ کیا. اور بات کرتے ہیں حقوقوں کی, تو سب کہانیاں ہیں, سب ڈرامے. جی تو یہ بات محاورتاً کہی جاتی ہے اس حد تک قتل و غارت گری کرنا کہ نسل کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس نسل کا بیج ختم کر دیا یا نام و نشان ختم کر دیا. باقی حقیقتاً دنیا سے قومیں اس طرح مٹائی نہیں جاتی, خود بخود مٹ جاتی ہے, سوائے ریڈ انڈینز کے اور ایبروجینیز کے جو اس روشن زمانے میں ایج آف انلائٹمنٹ میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اقوام کے ہاتھوں مارتی ہے. تو اب آگے چلیے. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ اخذنا پکڑا ہم نے اعلیٰ فرعون کی قوم کو بالسنین سالوں کے قحط کے ساتھ. سین کا لفظ عام طور پر جو ہے نا وہ قحط ہی کے لیے آتا ہے. سین نون واو اس کی روٹ ہے, تو یہ قحط ہی کے سال کے لیے آتا ہے. عام کا لفظ عام طور پر نارمل حالات کے لیے آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی, رمضان میں بھی پڑھی تھی, تو وہاں بھی قحط کے لیے سنین ہی کا لفظ آیا. یہ بھی مشکل سال. وَنَقْصٍ اور کمی من الثمراتی پھلوں کی, لعلہم شاید وہ یذکرون نصیحت پکڑے. اور ہم نے پکڑا فرعون کی قوم کو قحط اور پھلوں کی کمی کے ساتھ, شاید وہ اس طرح نصیحت پکڑے. جب آپ نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے سے پہلے کہ کسی قوم پر نبی آتے ہیں اور نبی کو جھٹلاتے ہیں تو ان پر پھر عذاب آتے ہیں, تو ان پر بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نے انکار کیا تو ان پر قحط مسلط کر دیا گیا جو کئی سال تک رہا, اور یہ قحط پورے مصر میں بیک وقت. ٹھیک ہے. فَإِذَا پھر جب جاءتہم آتی ان کے پاس الحسنۃ کوئی بھلائی, قالوا وہ کہتے لنا ہمارے لیے حاضر ہی یہ ہے. وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ان کو سیئۃ کوئی تکلیف کوئی برائی, یطیروا تو بدفعل نکالتے موسیٰ سے ومن معہ اور ان کے ساتھیوں. جب انہیں کوئی خیر ملتی اچھائی ملتی کہتے یہ تو ہمارا نصیب ہے,
اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے. اللہ خبردار، انما بے شک تو عندہم نحوست ہے ان کی، عند اللہ اللہ کے پاس. ان کی نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کے برے اعمال شرک، نبی اپنے جو ان کے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کا انکار، اس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی تھی، نہ کہ تبلیغ شروع ہونے کی وجہ سے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی تھی. تو ان پر مسلسل کئی سال تک قحط مسلط رہا. وقالو، انہوں نے کہا، مہما جو بھی تاتینا تو لائے گا بھی ہمارے پاس اس کو، من آیتن کوئی نشانی، لیتا سہارانا کہ مذکور کرے ہمیں، بہا اس نشانی کے ذریعے، فما نحن لکا بمؤمنین، تو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور وہ کہنے لگے موسیٰ تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لے کر آئے گا ہمیں مذکور کرنے کے لیے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں پورے مصر میں قحط پڑنا، یہ جادو سے کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ جادو سے قحط نہیں ڈالا جا سکتا، کہ ڈالا جا سکتا، جادو سے قحط نہیں ڈالا جا سکتا، کسی چیز کو حقیقتاً تباہ نہیں کیا جا سکتا. ایک پرسنل میں آپ سے تجربہ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے کسی خاتون کا فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کچھ آسیبی خلل سا ہے وغیرہ. تو میں نے ان سے ملنے کے لیے کہا، بہرحال وہاں ہی ملی، انہوں نے اپنے کچھ مسائل بیان کیے کہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، بچیوں کے رشتے نہیں بنتے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کو کہا آپ گھر میں رقیہ چلائیں، نماز کی پابندی کریں وغیرہ. تو خیر میں نے ان کو رقیہ کی خاص طور پر تلقین کی کہ میں نے کہا آپ رقیہ چلائیں. تو رقیہ چلایا، ان کو کافی فائدہ ہوا الحمدللہ، ان کے مسائل بھی حل ہوئے. تو انہوں نے ایک بات جو مجھے بتائی، اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. ابھی سے بازی جا رہی، اس کو آپ ابھی پکڑے، چل جب بازی جانے لگے گی تب مجھے دینا. ادھر لے کے ادھر رہو تھوڑی دیر، چل. اس کو نیند آ رہی ہے؟ سلاؤ اس کو، سلا کے مجھے پکڑاؤ. چلو کھیلتی مت رہنا اس کے ساتھ، سو جائے گی. پھر میرے کمرے میں لے جاؤ بے شک، سلا کے دو مجھے. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کا بڑا سا پڑولا تھا، پڑولا سمجھتے نا جس میں گندم ڈال دیتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ کافی ساری گندم تھی، تو گندم میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی ساری گندم کا ہم کیا کریں، مگر جب رقیہ چلایا تو کیڑے غائب ہو گئے. اب کیڑے جادو کے تو نہیں بن سکتے، اور نہ ہی کیڑے شیطان کے مددگار ہو سکتے ہیں، ہو سکتے نہیں ہو سکتے. تو اصل میں کیڑوں کا وجود تھا ہی نہیں، وہ بہت نظری دھوکا تھا، اور گندم ٹھیک ٹھاک تھی، صحیح تھی. تو بس یہ بات ہے کہ جادو سے نہ کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے، نہ غائب کی جا سکتی ہے، صرف نظری دھوکے ہوتے ہیں. اور فزیکل قحط کیسے کہیں ڈالا جا سکتا ہے؟ یعنی اتنا لمبا جادو، کیونکہ قحط کا مطلب ہے پوری فصل نہ ہونا، اور پھر کئی سال قحط رہا. اللہ نے کہا نا السنین، کئی سال، وہ 2 سال تھے، وہ 3 سال تھے، وہ 4 سال تھے، وہ 5 سال تھے. اتنا لمبا جادو پورے ملک کے اوپر کون کیسے کر سکتا ہے، جبکہ یہ جانتے تھے جادو کیا ہے. اب اتنی بڑی بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی موٹی عقل کا جاہل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور یہ تو بڑے پڑھے لکھے تھے، اور دنیا کی اس وقت کی ایک عظیم ترین سلطنت کو چلانے والے لوگ، تو ان کی اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن بات کیا ہے؟ ضد، ہٹ دھرمی. اور کس بات کی وجہ سے ہٹ دھرمی؟ کہ جو خدائی کا منصب وہ اختیار کیے بیٹھے تھے، جو بالا تری انہوں نے لوگوں پر اختیار کر رکھی تھی، وہ ختم ہو جاتی نا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کیسے برداشت کرتے؟ بس یہ برداشت نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں مانتے. تو اللہ نے خاص طور پر یہ قول نقل کیا ان کا کہ اتنی بڑی واضح نشانی کو بھی جادو کہہ کر جھٹلایا انہوں نے، حالانکہ جانتے تھے جادو نہیں ہے. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منت سماجت بھی کی کہ دعا کرو ہم سے مصیبت ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. اس کا ذکر یہاں نہیں آیا، مگر آگے چل کر اکٹھا ہی آ جائے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان سے قحط ٹل گیا، تو پھر کیا کیا؟ انکار کر دیا. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، اب طوفان والجرادہ، ٹڈی دل، والقملا
जुएं, सुरसुरियां, मच्छर, छोटी मक्खी, सब इसमें आता है। ठीक है, तो गालिबन ऐसा हुआ होगा कि इंसानों को जुओं ने सताया होगा, खाने में सुसरियां वगैरह पड़ गई होंगी। उससे हम सुसरियां कहते हैं, असल में सुरसुरी होता है, क्योंकि वो ऐसे चलती है तो वो सुरसुरी होती है ना, जिसमें के बरगद चढ़ जाए। आपने कभी देखा होगा कि किसी चीज में अगर सुरसुरी पड़ जाए और आप उसको साफ कर रहे हो, तो आप साफ करके फारिग हो जाए और एक आध ऊपर चलिए आप झाड़ दें तो पूरे जिसम पर सुरसुरी होती है, फिर आप जाके नहाते हैं, तब जाकर तस्कीन मिलती है, होता है ना, ये इसका असर है, इसीलिए इसका नाम सुरसुरी पड़ गया। और उसके अलावा बिस्तरों में खटमल शटमल और हवा में इनकी चीजों के ऊपर मक्खी छोटी, तो हर तरफ से इनके ऊपर अजाब आया कि असल बामाने कि हशरातुल अर्द को इन पर अजाब बनाकर भेज दिया। ठीक है, अब तूफान के भी कई माने हो सकते हैं, तूफान तो कई किस्म का हो सकता है, ट्विस्टर भी हो सकता है, लेकिन बारिशों का तूफान कैसे? एक तो इन पर कहत के बाद बारिशें शुरू हुई थी, तो जब इन्होंने नाफरमानी की तो वही इन पर अजाब बना दिया गया एक। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि बाइबल का बयान ये है कि बारिशों का अजाब आया, लगातार बारिशें बरसी, तो रैत का बयान ये, तो लिहाजा यही माना ज्यादा सही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, टिड्डी दल का आपको पता है, टिड्डी दल रोज इन पर आने शुरू हुए, पूरे मिस्र में एकदम टिड्डी दलों का हमला हुआ। देखिए कितनी बड़ी निशानी थी ना, पहले इकट्ठे पूरे मिस्र में कहत, फिर इकट्ठा पूरे मिस्र में सैलाब, अब जब वो रुका तो फिर टिड्डी दलों के इकट्ठे पूरे मिस्र में हमले। कभी कहीं आपने तारीख में ऐसा सुना हो, कभी कहीं जाकर कोई टिड्डी दल हमला करता है, वो भी एक आध इलाके में, मगर पूरे मिस्र में बैक वक्त टिड्डी दलों के हमले शुरू हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, वो अज़ाब टला, तो बैक वक्त पूरे मिस्र में ये हशरातुल अर्द से हमले शुरू हुए। अब ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। इवन घर के अंदर एक कमरा, फर्ज करें कोई एक घर का फकीर ऐसा जो गंदा संदा रहता है, तो उसके कमरे में अगर बिस्तर में खटमल पड़ गए तो सारे घर में नहीं पड़ जाते, वो उस कमरे तक महदूद रहते जब तक कि उस कमरे से कोई चीज दूसरे कमरे में ना ले जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो बैक वक्त पूरे मिस्र में किस तरह ये आ गया मसला, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यकलक खत्म भी हो गया। जैसे यकायक स्टार्ट हुआ था, वैसे भी अगर कहीं कोई मसला हो भी गंदगी का तो हशरातुल अर्द को पनपते हुए भी टाइम तो लगता है, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। तो वहां तो ओवरनाइट यकायक से मसला शुरू हुआ और फिर यकायक मिट भी गया। अब मिट भी नहीं सकता यकायक। एक मच्छर जो गर्मी में तंग करते हैं उनको मारने की कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो यहाँ तो ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट थी, तो कैसे आई कैसे गई। अब देखिए हर आदमी जो आम फहम का है वो समझ सकता है। वक्त दफा दिया और मेंढक, अब मेंढक आ गए जी अजाब बनकर। मेंढकों की तादाद इतनी बढ़ गई कि घरों के अंदर मेंढक, खानों के अंदर मेंढक, किचन के अंदर मेंढक, बिस्तरों के अंदर मेंढक। आपने कभी सुना, कभी देखा? कभी नहीं होता है ऐसा। और फिर यकायक कैसे ऐसे हो सकता है कि तादाद इतनी बढ़ जाए और वो हर चीज पर काबिज हो जाए। तो जैसे आपको याद है हमारे बच्चों में एक फिल्म आई थी जमान जी, बच्चों की बेकार सी मूवी थी, तो उससे बंदर आ जाते हैं हर जगह पर, तो हर जगह पर बंदर बैठे होते हैं, फ्रिज खोलो उसके अंदर भी बंदर। तो वो उसी तरह जो इनका था सब कुछ के अंदर मेंढक, हर चीज के अंदर मेंढक। अब आप सोचें क्या इनकी कैफियत हुई होगी। खाने का बर्तन खोला तो नीचे मेंढक, बिस्तर पे लेटने के लिए गए तो नीचे मेंढक, जूते में पाँव डाला तो मेंढक, कपड़ा उठाया तो मेंढक, यानी हर चीज के अंदर मेंढक। इतना मेंढक आया कहाँ से भी? और पूरे मिस्र में, ये किसी एक आध शहरी इलाके की बात नहीं। फिर पूरे मिस्र में वो सारे मेंढक यकायक गायब भी हो गए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। वद्दमा और खून का अजाब, ये बहुत शदीद अजाब, क्योंकि खून का अजाब क्या हुआ कि पानी के सारे जखीरे खून बन गए। इससे मुनासिब वो जखीरे नहीं जो घर में थे, जो जो इनके आसपास थे, बहरे नील वगैरह सब, जहाँ जहाँ इनकी अप्रोच थी, सब खून बन गए। पूरे मिस्र के जो दरिया थे, जो नदियां थी, जो नाले थे, जो भी कुएं होंगे इनके जाहिर सब आबी जखायर खून बन। और हाल ये था कि बनी इसराइल के हाथ में पानी होता था और इनके हाथ में आता था तो खून बन जाता था। लिहाजा तौरात बयान करती है, बाइबल तौरात में सबसे एक ही बात होगी, तौरात बयान करती है कि किसी मिस्री से कहता कि अपने हाथ से मेरे मुंह में पानी डाल, और वो उस अपने हाथ से उसके मुंह में पानी डालता और उसके मुंह में जाकर वो खून बन जाता। इतना शरीफ अल्लाह ने फिर इनको
دکھایا, کیونکہ یہ کہتے تھے نا جی جادو ہے, جی جادو ہے, جی جادو ہے. ابھی کتنا جادو, کیسے ممکن ہے کہ جادو کے زور سے ایک پورے ملک کے آبی ذخائر خون بنا دیے جائیں؟ اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو بھارت یہی کچھ کر کے ہمیں ختم نہ کر دے. نہیں ہو سکتا بھائی, جادو سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. جادو سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بندے کو ایسا محسوس کر دیا جائے کہ اسے پانی خون دکھائی دینے لگ جائے, خون وہ بھی نہیں بنے گا, لیکن اس کے ذہن کو ایسا کر دیا جائے گا. جیسے ایک کیس میں نے پڑھا تھا جن زدگی کے حوالے سے, جادو کے حوالے سے, کہ ایک بچے پر ایسا جادو کیا گیا تھا کہ اسے پینے کی ہر چیز خون دکھائی دی تھی, جو بھی چیز ہوتی, پانی ہو یا دودھ ہو یا کچھ بھی, اور وہ ڈر جاتا تھا, چیختا تھا. اور کھانے کی ہر چیز اسے آگ دکھائی دی تھی, جنگارے دکھائی دی تھی. تو اس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بند ہو گیا ڈیفینیٹلی, تو اس کی جان کے لالے پڑ گئے. بہرحال اللہ کو منظور تھا, اس کا علاج کیا, علماء نے ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ ایک آدھ بندے کو اس کا مسحور کیا جا سکتا ہے, مگر وہ چیز اس کو ایسے نظر آئے گی, حقیقت میں چیز کی حیت کب بھی نہیں بدلے گی. اور پوری قوم کو نہ تو ایسے مسحور کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ پورے ملک کے ذخائر یکا یک تبدیل کر دے کوئی جادوگر. ممکن ہی نہیں ہے بھائی, ممکن ہی نہیں. اور یہ ہم بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, بوانی سے انسان بخوبی جانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی نشانی کو بھی چھٹکارا. پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فوراً ختم بھی ہو گیا. اچھا قربانی کرتے ہیں, قربانی کے بعد اب فوراً جگہ دھوتے ہیں, کیوں؟ میں اللہ کی ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ نہ صرف ان کو پانی کی تنگی آ رہی تھی, ان کا بدبو سے کیا حال ہوا ہوگا جب پوری پوری نہریں, پورے پورے کنویں خون میں بدل گئے ہوں. تو وہی اسمیل اور وہی سرانڈ بھی تو تھی نا ساتھ. تو پھر کیسا تڑپ تڑپ حضرت موسیٰ سے جاتی ہوگی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو یکا یک عذاب ہٹ گیا اور پانی پانی ہو گیا, اور وہ اسمیل بھی غائب ہوگی. اس پر کہا کہ یہ جادو ہے, تو پھر یہ اسی لائق تھے ان کے ساتھ ہوا. اور اب آپ سوچئے یہ سارے آراف کے اندر یہ واقع